أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات بھیجنے محمد. قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان کا بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے. اور اس رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت معنی و مطلب کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کیا، لیکن ہمارے جیسے لوگ آیت کی ظاہری لفظیں دیکھ کے جو مطلب نکالتے ہیں تو اس میں تین باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اس آیت میں. ایک یہ کہ رسول کے خاندان کا تذکرہ اس آیت میں ہے. دوسرے یہ کہ رسول کا مشن کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کے فرائض اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. اور ایک یہ بات کہ رسول اللہ سے پہلے کی کیا پوزیشن تھی اور لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اس کا تذکرہ ایسا ہے. کل کی مجلس مختصر مجلس تھی، تقریباً آدھے گھنٹے 35 منٹ میں نے پڑھی تھی. تو میں نے اس کے اندر یہ بات اشارتاً کہی تھی کہ رسول کے خاندان کے سلسلے میں لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی، اور جو لوگ رسول سے پہلے گزر گئے ان کا ایسیسینیشن قلم سے کیا گیا، اور جو رسول کے بعد تک زندہ رہے ان کا ایسیسینیشن تلوار سے. جو رسول سے پہلے تھے ظاہر ہے ان پر تلوار کا کام نہیں تھا، تو ان کے کردار کو قلم کے ذریعے بگاڑا گیا. اور رسول کی رحلت کے بعد جو بچے تھے ظاہر ہے کہ ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو زہر دیے گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ تاریخ ہے. اور رسول کے خاندان کو ایک کافروں کا خاندان اور بے دینوں کا خاندان بنا کے پیش کیا گیا. چنانچہ یہ بات بڑی عام ہے عالم اسلام میں کہ رسول کے آبا و اجداد بھی سب کافر تھے، اور حضرت ابو طالب کے لیے تو لوگ کھل کے کہتے ہیں کہ کافر تھے، اور اس کے علاوہ رسول کے والد کو بھی کہتے ہیں کافر تھے.
رسول کے دادا حضرت عبد المطلب کو بھی کہتے ہیں کافر تھے، ان کے باپ حضرت ہاشم کو بھی کہتے ہیں کافر تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان کفر و اسلام پری اسلامک ٹائم میں کیا تھا اس کو سمجھیں۔ دیکھیے آپ پاس جو اسلام ہے اس وقت، جو آپ اس وقت مان رہے ہیں پیدا ہونے کے وقت سے لے کے اس وقت تک، آپ پاس جو مذہب ہے وہ اللہ کا آخری میسج ہے، اور مذہب کا موسٹ ڈیولپڈ فارم جو ہے اس فارم میں مذہب آپ کے پاس ہے۔ لہذا آپ پری اسلامک ٹائم میں، یعنی رسول اللہ سے پہلے والے زمانے میں جو اسلام تھا اس کو اس اسلام سے کمپیئر کر کے نہ دیکھیے، اس کے اور اس کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ آپ کے پاس جو اسلام اس وقت ہے، جو میں نے پیدا ہو کے اسلام سیکھا ہے، یا آپ نے پیدا ہو کے سیکھا ہے، یا بچوں نے پیدا ہو کے سیکھا ہے، اتنا اسلام ان کو بھی نہیں ملا تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں شروع میں اسلام لائے تھے۔ اس لیے کہ آپ سوچئے کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے اور 5 برس کے بعد مر گئے، کیا ان کو اتنا قرآن ملا تھا جتنا آپ کے پاس ہے؟ جو رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے پکے مومن تھے، ظاہرداروں کی بات میں نہیں کرتا، دل سے مومن تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے حضرت حمزہ جیسے، تو اب ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے ان کے مسلمان ہونے پر، وہ تو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن کیا حضرت حمزہ کو اتنا اسلام ملا تھا جتنا آپ کو ملا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ سن 3 ہجری میں شہید کر دیے گئے تھے، اور اسلام آیا ہے سن 10 ہجری تک، تو 3 ہجری سے 10 ہجری تک جو آیا ہے وہ حضرت حمزہ کو کہاں ملا ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام موسٹ ڈیولپڈ فارم میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اور اس مثال کے ذریعے سے ہمارے بچے والے جو ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے دہلی سینکڑوں سال سے ہندوستان کا کیپٹل ہے۔ اکبر کے زمانے میں بھی دہلی کیپٹل تھا، اکبر کے پہلے بھی دہلی کیپٹل تھا، مغلوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی دہلی کیپٹل تھا۔ تو دہلی کی ہسٹری بڑی پرانی ہے، اور دہلی بڑا پرانا شہر ہے، مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج سے 200 برس پہلے، خالی 200 ایئرز بیک، میں سوال کرتا ہوں کہ دلی کا ایئرپورٹ کہاں پر تھا؟ تو ان کا دلی میں ایئرپورٹ نہیں تھا۔ دلی ریلوے اسٹیشن کہاں پر تھا؟ ان کا دلی میں ریلوے اسٹیشن بھی نہیں تھا۔ دلی کا بس ٹرمینل کہاں تھا؟ کہا دلی میں کوئی بس ٹرمینل نہیں تھا۔ دلی میں اس وقت 5 اسٹار کتنے تھے؟ کہا ایک بھی نہیں تھا۔ دلی کا ٹیلی فون ایکسچینج کہاں پر تھا؟ کہا دلی میں ٹیلی فون ایکسچینج نہیں تھا۔ دلی کا ٹی وی سینٹر کہاں پر تھا؟ کہا دلی میں ٹی وی نہیں تھا۔ دلی کا ریڈیو اسٹیشن کہاں تھا؟ کہا نہیں تھا۔ اب جب کچھ نہیں تھا تو کوئی دیہات ہوگا، شہر تھوڑی ہوگا، کوئی چھوٹا سا گاؤں ہوگا۔ تو ان کا نہیں، یہ سب چیزیں بعد کی ایجاد ہیں، یہ سب چیزیں بعد کی ایجاد ہیں۔ آٹوموبائل بعد میں ایجاد ہوا، 200 برس پہلے نہیں تھا۔ ہوائی جہاز بعد میں بنے، 200 برس پہلے نہیں تھے۔ ٹی وی، ریڈیو، ٹیلی فون، یہ سب چیزیں بعد کی ایجاد ہیں، یہ 200 برس پہلے نہیں تھیں۔
لہذا جب نہیں تھی تو دلی میں بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں رسول اللہ کے زمانے سے آئی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ تو اب پہلے نہیں تھی تو اس کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں ہے؟ اب رہ گیا تھا کیا کیا، وہ سمجھ لیجئے۔ اللہ کو ایک ماننا، توحید، یہ ہر زمانے میں رہا۔ رسول کو رسول ماننا، رسالت، یہ ہر زمانے میں رہا۔ قیامت کے آنے کا قائل ہونا، یہ ہر زمانے میں رہا۔ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا جانا اور آخرت و دوزخ و جنت کا ہونا اور فرشتوں کا ہونا، یہ ہر زمانے میں۔ مذہب کے کچھ بنیادی اصول ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، جو ہر زمانے میں رہے۔ وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ 5 ہیں، وہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو۔ دین، ریلیجن، مذہب، دھرم، اس کو پروٹیکٹ کرو، دین صحیح ہے۔ دوسرا فنڈامنٹل، اپنی عقل کی حفاظت کرو۔ پاگلوں دیوانوں کا دین نہیں ہے اللہ کا دین، عقل مندوں ہوشیاروں کا دین ہے، بے وقوفوں کا مذہب نہیں ہے اسلام، انٹیلیجنٹ لوگوں کا مذہب ہے۔ تو اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے عقل کی حفاظت کرو، اپنی نسل کی حفاظت کرو۔ بد نسل اور خراب لائنوں سے آئے ہوئے لوگوں کا دین اسلام نہیں ہے۔ جائز ناجائز، حرام حلال کچھ پتہ نہیں۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو، یہ بھی بنیادی بات ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کرو، جان کا پروٹیکشن بہت ضروری چیز ہے۔ مال کی حفاظت کرو۔ یہ چیپٹر اگر ایکسپلین کیا جائے تو پورا مذہب اس کے اندر آ جائے گا۔ کچھ دین کے چیپٹر میں آ جائیں گے، اعمال، حرام حلال، جائز ناجائز، نماز روزہ، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب دین کے چیپٹر میں آ جائے گا۔ کچھ آپ کے عقل کے چیپٹر میں آ جائے گا، بہت کچھ زندگی میں۔ کچھ نسل کے چیپٹر میں آ جائے گا، نکاح، طلاق، میٹریمونیل ریلیشن جتنے ہیں، یہ سب معاملے جتنے ہیں، یہ سب نسل کے چیپٹر میں آ جائیں گے۔ جان، اپنی جان، دوسرے کی جان، کسی کو مار ڈالنا، سوسائڈ کر لینا، یہ کرنا وہ کرنا، سب چیزیں جو ہیں بہت کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ مال کی حفاظت، چوری چکاری غبن، کسی کا مال کھا جانا، کسی کا پیسہ مار لینا، کسی کا یہ سب کر لینا، جتنے بھی فائنینشل گڑبڑیں جتنی بھی دنیا میں ہوتی ہیں، جس فارم میں بھی ہوں وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ تو اگر آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا تو پورا مذہب بن جائے گا۔ تو یہ 5 بنیادی باتیں ہیں جو حضرت آدم سے لے کے، اور یہ آواز کیسی ہے؟ ہاں؟ یہ آواز کیسی ہے؟ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ 5 باتیں ہیں۔ دین کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، نسل کی حفاظت کرو۔ یہ اسپرٹ ہے دین کی، دھرم و مذہب کی۔ اب اس کا ثبوت سنیے۔ دین کی حفاظت کرو،
اس لیے شرک حرام ہے، اس سے دین بگڑتا ہے۔ عقل کی حفاظت کرو، اس لیے شراب حرام ہے، اس سے عقل ضائع ہوتی ہے۔ نسل کی حفاظت کرو، زنا حرام ہے، اس سے نسل بگڑتی ہے۔ جان کی حفاظت کرو، قتل و خودکشی حرام ہے، اس سے جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ مال کی حفاظت کرو، چوری حرام ہے، اس لیے کہ اس سے مال میں خرابی ہے۔ تو اب رسول اللہ کے بزرگ کس دین پر تھے؟ رسول اللہ کے بزرگ جو تھے وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ یہ لوگ نسل جناب ابراہیم میں تھے۔ جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل جو خانہ کعبہ بنایا تھا جنہوں نے اور وہیں رہے تھے، اور جن کی قربانی مینا میں پیش کی گئی تھی، یہ ان کے ڈسینڈنٹ تھے، ان کی نسل سے تھے۔ اور ان کا وہی دین تھا جو دین ان کو ان کے بزرگ ابراہیم و اسماعیل بتا کے گئے تھے، اور وہ دین اللہ نے قبول کیا تھا۔ اور اس دین کی تعریف قرآن مجید میں ہے کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹ گیا، اس نے اپنے نفس کو حماقت میں ڈالا، برباد کیا۔ تو رسول اللہ کے جتنے بزرگ تھے وہ سب ملت ابراہیمی پر تھے۔ نہ ان میں کوئی بت پرست تھا، نہ ان میں کوئی قاتل تھا، نہ ان میں کوئی کیریکٹر کی خرابی میں مبتلا تھا، نہ ان میں کوئی شرابی تھا، نہ ان میں کوئی چور تھا۔ فرمایا ہم نے لہذا وہ سب لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے۔ اب ایک بڑا زبردست اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں، اس کو بڑے توجہ سنیے، میں اس کو پڑھ بھی چکا ہوں، پہلی بار نہیں ہے، مگر چونکہ میرے موضوع میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک لوگ بڑا زبردست اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا مان لیا کہ مسلمان تھے تو کعبے میں بت کیسے آ گئے؟ پھر کعبے میں بت کیسے آ گئے؟ کہ مسلمان تھے تو بتوں کا سوال کیا کعبے میں؟ یہ بڑا پرانا اعتراض ہے۔ جب سے ہم نے مجلسیں پڑھنا شروع کی اس زمانے سے یہ اعتراض ہے، اس کے پہلے سے مطلب ہم نے اپنی ینگ ایج سے اس کے جوابات دیے، لیکن اب ہم کو ایک نیا جواب آ گیا ہاتھ میں، وہ عمدہ جواب ہے۔ کہتے ہیں کافر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کعبے میں بت آ گئے، جو جب بت آ گئے کعبے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کافر تھے، جبھی تو کعبے میں بت آ گئے۔ اب آئیے اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ اگر آج کے 200 برس کے بعد یا 400 برس کے بعد کوئی ہسٹورین یہ لکھے کہ 1947 میں جب ہندوستان کا پارٹیشن ہوا اور 2 ملک الگ الگ بنے ہندوستان پاکستان کے نام سے، تو انڈیا میں جتنے مسلمان رہتے تھے سب پاکستان چلے گئے، اور پھر انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا، سارے مسلمان ٹوٹل مائگریٹ کر گئے پاکستان۔ اور دلیل یہ ہے کہ جس ملک میں مسلمان رہیں، کیا اس ملک میں مسجد توڑی جا سکتی ہے؟ آج کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میں 18 کروڑ مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے 20 کروڑ مسلمان ہیں، سرکاری جو ہے وہ بھی کہتے ہیں 15 کروڑ سے تو زیادہ مانتے ہیں وہ بھی۔ تو لوگ کہے صاحب پاگل پنے کی باتیں ہیں، جس ملک میں 15 کروڑ مسلمان رہتے ہوں یا 18 کروڑ مسلمان رہتے ہوں، کیا اس ملک کی مسجد ٹوٹ جائے گی؟ یہ جھوٹی باتیں، کوئی مسلمان نہیں تھا ورنہ مسجد نہ ٹوٹتی۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ملک میں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اسی ملک میں 80 کروڑ نان مسلم بھی رہتے ہیں۔ تو جو 80 کروڑ نے چاہا وہ ہوا، اور جو 20 کروڑ نے چاہا وہ نہیں ہوا۔
عزیزان گرامی مکے میں ایک فیملی مسلمان تھی، بقیہ سب کافر تھے، تو جو سب نے چاہا وہ ہوا، جو ایک فیملی نے چاہا وہ نہیں۔ تو اب تو ہمیں بہت عمدہ دلیلات آ گئی ہے کہ پہلے آپ اپنے اوپر خود کفر کا ٹھپا لگوائیے، پھر رسول کے بزرگوں پر لگوائیے۔ پہلے یہ مانیے کہ ہندوستان میں جتنے رہتے ہیں سب کافر ہیں، یہ مجمع جو ہے سب کافروں کا بیٹھا ہوا۔ پہلے اپنا کفر پروف کیجئے، اس کے بعد رسول کے بزرگوں کے کفر کی بات کیجیے گا کہ وہ کافر تھے۔ اور اگر آپ کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ بھی کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ تو پہلا مسئلہ تو عزیزان گرامی کفر و اسلام کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفر کی فکر آئی کہاں سے؟ تو ان کا تاریخ میں ہے۔ یہ میرا یہاں کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ میں مغل مسجد میں نے کل شروع کیا ہے، اور زندگی رہی تو وہیں اس سبجیکٹ کو میں پڑھوں گا کہ تاریخ ہمارے نقطہ نظر سے کیا ہے اور تاریخ دوسروں کے نقطہ نظر سے کیا ہے۔ کیونکہ کہتے تاریخ میں ہے، لیکن میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو وہاں کا سبجیکٹ ہے وہ تو وہاں رہے گا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تاریخ اور قرآن میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان کس کو مانے گا؟ تاریخ کو مانے گا کہ قرآن کو مانے گا؟ اگر سچویشن یہ آ جائے کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہو، تاریخ اس کے خلاف کہہ رہی ہے، تو ایسے موقع پر قرآن کی بات مانی جائے گی کہ تاریخ کی بات مانی جائے گی؟ سن کا صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہر مسلمان قرآن کو مانے گا، تاریخ کو نہیں مانے گا۔ تو جب بات یہ آ گئی کہ اگر تاریخ اور قرآن میں اختلاف ہو جائے تو مسلمان تاریخ کو نہیں مانے گا، قرآن کو مانے گا، تو ایک تاریخ میں لکھا ہو یا 100 تاریخوں میں لکھا ہو یا 1000 تاریخوں میں لکھا ہو، اس کی قیمت ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رسول کے بزرگ کافر تھے، قرآن یہ لکھتا ہے کہ رسول کے بزرگ مومن تھے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ انہی کے اندر سے ایک کو رسول چنا ہے۔ قرآن میں یہ بات اس طرح نہیں کہی گئی ہے کہ اللہ نے ایک رسول چنا تاکہ اس کے خاندان میں مومن پیدا ہوں، جس سے یہ اندازہ ہو کہ رسول پہلے چن لیا گیا، مومن بعد میں آئے۔ نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا اللہ نے مومنین پر؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ اور وہ انہی میں سے جب کہہ دیا تو یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ان سے قریب ہے، ان کے خاندان کا ہے، لیکن قرآن نے اور زور دیا اس پر، امفیسس اور زیادہ، کہ من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے۔ عربی زبان میں لفظ نفس وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کسی سے بہت زیادہ قریب ہو، وہاں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ نفس جو ہے یہ آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے، آیہ مباہلہ کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تو اپنے نفسوں کو لائیں، یعنی جو تمہارے روح و جان ہو، تم سے بہت کلوز ہوں، تم ان کو لے آؤ، اور جو ہمارے روح و جان ہو، ہم سے بہت کلوز ہوں، ہم ان کو لے آؤ۔ تو لفظ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ قربت کی علامت ہے، بہت زیادہ کلوز ہونے کی علامت۔ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ اب رسول کا خاندان بنی امیہ کے نزدیک کافروں کا خاندان ہو یا صحابہ کرام کے نزدیک کافروں کا خاندان ہو،
یا علماء اسلام کے نزدیک کافروں کا خاندان ہو، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کافروں کا خاندان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک مومنوں کا خاندان ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت قرآن پر ایمان رکھنے والے کے ہم وہ بات نہیں مانیں گے جو دوسرے کہیں، ہم وہ بات مانیں گے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اس بات فیہم رسولا من انفسہم، انہوں نے انہی میں سے رسول بنایا جو ان کے نفسوں میں سے۔ اب وہ ایک ہی گھر تھا جن میں کبھی ہاشم نکلتے تھے، کبھی عبد المطلب نکلتے تھے، کبھی اس میں سے عبداللہ نکلتے تھے، کبھی اسی دروازے سے محمد نکلتے تھے، کبھی جعفر نکلتے تھے، کبھی علی نکلتے تھے، فیملی ایک ہی تھی۔ انہی پر اللہ نے احسان کیا کہ ان میں سے ایک کو رسول بنایا ہے، اور ان سب کو اللہ مومن کہہ رہا ہے۔ اب آپ ہسٹری سے جب ٹریس کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کے بزرگوں کا خاندان کیا خاندان تھا، اور ہسٹری نے کیا کیا دھوکے دیے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے کانوں میں یہ واقعات پڑے رہیں، اس لیے کہ یہ عام طور سے جو کتابیں لے کے لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر لکھے ہوئے نہیں ملتے، لہذا وہ کان میں پڑی رہے بات تو اچھی ہے۔ عبد مناف قریش کے ایک سردار تھے جو بڑے حسین خوبصورت بھی تھے، بڑے فیاض بھی تھے، اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور پردیسیوں کو مہمان رکھنے اور حج کے موقع کے اوپر لوگوں کی خدمت کرنے کے سلسلے میں ان کا نام بہت مشہور تھا۔ ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبد الشمس تھا اور ایک کا نام عمر تھا۔ کہتے ہیں کہ دونوں ٹوئن تھے، ہمیں اس کے متعلق کوئی تحقیق نہیں ہے، لہذا ہم اس کے فار یا اگینسٹ میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہے بعض کہ وہ دونوں لڑکے جو تھے وہ ٹوئن تھے، اور عبد الشمس کا ماتھا عمر کے پیر کی انگلی سے جڑا ہوا تھا۔ ذرا سا ہے، پیدا ہونے کے بعد کسی نے کاٹ کے الگ کر دیا۔ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ اس زمان جو بزرگ لوگ جمع تھے انہوں نے کہا کہ اب ان دونوں میں ہمیشہ تلوار چلے گی۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے۔ عبد الشمس اور ہاشم کی عادتوں میں فرق تھا۔ عبد الشمس خود پسند قسم کے آدمی تھے، وہ آدمی جو صرف اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں اور اپنا بنتا بگڑتا دیکھتے ہیں، اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا معاملہ، ہمیں اس میں کیا ملنے والا، ہمیں اس میں کیا ہو۔ اور ایک گروہ آدمیوں کا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ یہ آدمی پریشان ہے، اس کی ہیلپ کیسے کی جائے، اس کے بعد نوکری نہیں ہے، اس کو نوکری کیسے دلائی جائے، اس کا کاروبار خراب ہوا جا رہا ہے، اس کو کیسے سہارا دیا جائے۔ تو آج بھی سماج میں دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، برابر ہمیں ملتے ہیں زندگی میں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنا معاملہ دیکھتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. عبد الشمس اس طرح کے لوگوں میں تھے جو اپنا معاملہ ٹھیک رکھتے تھے، اور عمرو ان لوگوں میں تھے جو دوسروں کی مدد کرتے تھے اور دوسروں کے مسائل اور دوسروں کے مشکلات اور دوسروں کے پرابلمس دیکھتے. جب یہ دونوں بڑے ہوئے اور جوان ہوئے تو عمرو کے اس کیریکٹر کی وجہ سے باپ کی وراثت عمرو کے حصے میں آئی. دونوں بھائیوں میں باپ کی جو وراثت تھی اور باپ کی نیابت جو تھی وہ عمرو کے حصے میں آئی، اور لوگوں نے عمرو کو اپنا لیڈر چنا اور مکے کا سردار بنایا. عبد الشمس چونکہ عوامی آدمی نہیں تھے، پبلک کے آدمی نہیں تھے، لہذا عبد الشمس کو یہ بات کوئی اچھی بھی نہیں لگی، اور عبد الشمس جو تھے وہ شام چلے گئے، اس لیے کہ شام میں کمائی اچھی تھی، شام میں کاروبار اچھا تھا، شام میں معاملات بہتر تھے. لہذا انہوں نے آتے تھے سال میں ایک دفعہ ایک وزٹ کرتے تھے مکے کی، لیکن پرماننٹ انہوں نے اپنا بیس جو ہے وہ سیریا میں بنا لیا. حج وغیرہ کے زمانے میں آتے تھے اور آن کے چلے جاتے تھے، لیکن مستقل وہ پرماننٹ جو ہے وہ یہاں نہیں رہتے تھے، وہ شام میں رہتے تھے. اور عمرو جو تھے وہ یہاں رہتے تھے مکے میں. عمرو نے بڑے کام کیے ہیں زبردست. عمرو کے اندر لیڈرشپ بڑی زبردست تھی اور قیادت کی صلاحیت جو تھی وہ بہت زبردست تھی. عمرو نے پہلا کام جو کیا اپنی زندگی میں، جس کی وجہ سے جوانی میں بہت پاپولر ہو گئے، وہ یہ کیا کہ یہ روٹ جو ہے مکے سے سیریا تک، ایک ادھر اور ایک روٹ ہے مکے سے یمن تک، ریڈ سی کے کنارے کنارے، مکے سے یمن، ریڈ سی کے کنارے کنارے، اور ایک روٹ ہے مکے سے سیریا جس کے اندر بیچ میں عراق پہنچتا ہے. عراق کو پار کر کے آدمی سیریا جاتا ہے مکے سے. ان دونوں راستوں پر جتنے قبیلے آباد تھے سب سے ایک پیکٹ کیا، اور پیکٹ یہ کیا کہ جب ہمارا تجارت کا قافلہ جائے تو جتنی دور تمہارا زون ہے اتنی دور میں ہماری حفاظت کا ذمہ لو. اس لیے کہ اس زمانے میں زون بٹے ہوتے تھے کہ مثلا یہاں سے لے کے وہاں تک آپ کا علاقہ ہے تو ان کا کہ ہم آپ کو بائک اللہ تک خیریت سے پہنچا دیں گے، اس کے آگے دوسرے کا زون ہے، لیکن بائک اللہ تک ہم پہنچا دیں گے. مثلا اس طریقے سے دنیا میں قبائلی نظام جب تھا، ٹرائبل نظام، تو زون بٹے رہتے تھے. تو ان کا جہاں تک تمہارا زون ہے وہاں تک ہمیں خیریت سے پہنچا دو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے کھانا پانی اور جانوروں کا چارہ، یہ تمام چیزیں قیمت لے کے پرووائڈ کرو، مگر پرووائڈ کرو. پیسے ہم دیں گے، فری نہیں لیں گے، پیسے دیں گے مگر ہمیں پرووائڈ کرو. تم، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرو. اس کے بدلے میں جب تم مکے آؤ گے حج کے زمانے میں تو تمہاری تجارت کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، تمہاری جان و مال کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، اور تمہارے واسطے اس وقت کھانے پانی کا اور ٹھہرنے کا ہم انتظام کریں گے. مکے کے اندر حج کے زمانے میں تمہارا پروٹیکشن، تمہارا اسٹے اور تمہارا کھانا پانی ہمارے ذمہ ہوگا، اور تمہارا کاروبار، اس لیے کہ لوگ سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے، سب کرتے تھے.
وہ سب کو ہم پروٹیکٹ کریں گے وہاں پر، اور جب ہمارا کارواں تمہارے علاقے سے گزرے تو تم ہم کو پروٹیکٹ کرنا۔ اس کے اوپر ادھر یمن تک اور ادھر سیریا تک، دمسکس تک معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کا فائدہ یہ ہوا کہ قریش، یہ قریش کہلاتے تھے، جو مکے کے لوگ تھے یہ قریش کہلاتے تھے، تو قریش کا قافلہ جو تھا وہ سیف ہو گیا، یعنی اس کو لوٹنے کا اندیشہ کم ہو گیا، منیمائز ہو گیا بالکل، کہ اس میں لوٹ نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اور جو قافلے آتے تھے وہ اپنے مال کی قیمت جو لگاتے تھے اس کے اندر اپنے لٹ جانے کا بھی امکان رکھ کے لگاتے تھے کہ یہ ہم لیتے جا رہے ہیں انگوٹھی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں چھین لی جائے، لہذا یہ ہم $10 کی بیچیں گے، جبکہ مال یہ $5 کا ہے مثلا۔ تو قریش نے اپنے مال کی قیمت گھٹا دی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب قریش کا کارواں پہنچتا تھا تو قریش کا مال ہاتھوں ہاتھ 1 دن کے اندر 2 دن کے اندر سب بک جاتا۔ یہ اپنا مال بیچ کے دوسروں کا مال خریدنے اور بکوانے، اور جو خود خریدتے تھے اس کے لیے فری ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے ان کے قافلے کو منافع زیادہ ہوتا تھا، اور ادھر یہ تھا کہ لوگ آتے زیادہ تھے ان کے یہاں مکے میں، اور اس کی وجہ سے بھی ان کو فائدے پہنچتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ قرآن میں بھی لکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن میں آپ نے توجہ نہ فرمائی ہو، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے، اور ابھی جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ میں سے بہتروں کو یاد آ جائے گی، اس لیے کہ چھوٹے سورے عام طور سے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے لإِلاف قریش إِلَافِهِمْ رحلۃ الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ رحلۃ الشتاء والصيف، جاڑے اور گرمی، شتا کہتے ہیں جاڑے کو اور صیف کہتے ہیں گرمی کو۔ گرمیوں میں ان کا قافلہ جاتا تھا سیریا، اور جاڑوں میں، سردیوں میں ان کا قافلہ جاتا تھا یمن۔ تو سردی گرمی کے قافلے کا ذکر ہے رحلۃ الشتاء والصيف، سردیوں میں قافلہ یمن جاتا تھا اور گرمیوں میں قافلہ شام جاتا تھا۔ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہ اس کا تذکرہ، یہی سورہ اسی سلسلے میں آیا ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ سمجھیے رسول اللہ کے پردادا کے سلسلے کا سورہ ہے۔ کئی لوگ جانتے ہیں اس بات کو، اور کئی آدمی واقف ہیں کہ رسول اللہ کے پردادا کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک کے اندر۔ یہ صاحب جو تھے ان کا نام عمر تھا، لیکن عمر کے نام سے آپ میں سے کوئی پہچان نہیں رہا ہے، اور میں بھی اتنی دیر سے ان کا نام چھپائے ہوئے ہوں کہ جس نام سے آپ ان کو پہچانتے ہیں یہی عمر تھے جو بعد میں ہاشم کہلائے۔ یہی عمر تھے جو بعد میں ہاشم کہلائے۔ ان کے باپ نے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام ہاشم نہیں رکھا تھا، ان کا نام عمر رکھا گیا تھا۔ ہاشم صفت ہے، نام نہیں ہے۔ ہاشم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو، چورا چورا کرنے والے کو، کسی چیز کو پیسز میں بانٹ دینے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ حشم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پیسز میں بانٹ دینے کو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیجیے اگر آپ کسی چیز کو، تو اس کو عربی زبان میں حشم کہتے ہیں، اور جو ایسا کرے اس کو عربی زبان میں ہاشم کہتے ہیں۔ یہ عمر جو تھے یہ ہاشم اس لیے بن گئے کہ یہ شام میں تھے، اور شام میں ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا اتنا جلدی غلہ خریدا، جتنا خرید سکتے تھے، جتنا ان کے پاس پیسہ تھا سب کا غلہ خرید لیا، اور جتنا تیز اس زمانے میں سفر کیا جا سکتا تھا اتنا تیز سفر کیا انہوں نے۔
اور تیز سفر کرتے ہوئے یہ شام سے مکے آئے، تو یہ اس وقت پہنچے ہیں مکے میں جب سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا شہر میں اور سورج ڈوب چکا تھا جب ان کا کارواں مکے پہنچا ہے۔ پہنچتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل سویرے ہمارے گھر پر دعوت ہے، اور جتنے مکے والے ہیں سب کی دعوت ہے، بلا تفریق جتنے شہر میں آباد ہیں سب کی ہمارے دروازے پر دعوت۔ اور رات ہی راتا انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا تیزی کے ساتھ وہ گیہوں پسوائے، آٹا پسوایا، اونٹ نہر کرائے، اور اس کے بعد انہوں نے کھانا پکوایا۔ وہ کھانا عربی میں آج بھی رائج ہے، گوشت پکتا ہے شوربے دار، اور اس کی بوٹیوں کو ٹکڑے کر کے ایک پیالے میں ڈالا جاتا ہے، اور روٹی جو پکتی ہے تندوری روٹی اس کو بھی پیسز میں بانٹ کے ایک پیالے میں ڈالتے ہیں، تو وہ ایک غذا بن جاتی ہے، گوشت اور روٹی، اس کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں۔ یہ سرید غذا جو ہے یہ 1400-1500 برس پرانی غذا ہے اور آج بھی عربستان میں کھائی جاتی ہے۔ انہوں نے سرید تیار کرایا اور سرید تیار کرا کے انہوں نے دوسرے دن سویرے سے اپنے دروازے پر لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ قحط کے زمانے میں ایک دن کھلا دینے سے کام نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ قحط جب اصلی قحط ہوتا ہے، آرٹیفیشل نہیں، جو اصلی ہوتا ہے، تو اصلی قحط اس لیے ہوتا ہے کہ غلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز ختم ہو گئی، نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ آدمی مر جائے چاہے کچھ ہو جائے، جب ایک چیز نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو ایک دن کھانا کھلا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دن کھائے گا، ایک دن تک اس کے کھائے کا اثر رہے گا، دوسرے دن سے بھی بھوکا ہو جائے گا۔ قحط کے زمانے میں اتنے دنوں کھلائیے کہ نیکسٹ کراپ بازار میں آ جائے۔ جب تک نیکسٹ کراپ بازار میں نہیں آئے گی اس وقت تک کھلاتے رہیے جب تو فائدہ ہے، ورنہ آج نہیں تو کل بھوکا مر جائے گا، کل نہیں تو پرسوں بھوکا مر جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاشم نے 4 مہینے اپنے دروازے پر کھانا کھلایا، پورے 4 مہینے، کمپلیٹ 4 مہینے ہاشم نے اپنے دروازے پر کھانا کھلایا، 1-2 دن نہیں، صبح شام دونوں وقت۔ اور اتنا گوشت روٹی توڑ کے پیالے میں کھلایا کہ ہاشم نام ہو گیا۔ تو ہاشم نام نہیں ہے، نام امر ہے۔ ہاشم ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو خطاب دیا۔ اب سمجھے آپ، جو آج تک نام ہے بنی ہاشم، بنی ہاشم، بنی ہاشم، یہ کیوں بنی ہاشم ہے؟ یہ بھوکے مرتے ہوئے انسانوں کو بلا تفریق مذہب و ملت، بغیر کسی بات کے کنسیڈریشن کے کہ ہمارا موافق ہے کہ مخالف ہے، ہم کو اچھا سمجھتا ہے کہ برا سمجھتا ہے، ہمارا فیور کرتا ہے کہ ہم کو اپوز کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، وہ بھوکا ہے، اللہ کھاؤ، آؤ آؤ تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، وہ کھلایا، 4 مہینے کھلایا۔ عزیزان گرامی، یہ لوگ جو کبھی کبھی مجلس کے تبرک پر اعتراض کرتے ہیں کہ ارے بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، آپ کو رسول کے گھرانے کی سیرت معلوم ہے؟ خاندان رسالت کا مزاج معلوم ہے کیا ہے؟ یہ اسی گھرانے کی سیرت ہے جو آج تک حسین کے نام پر کھلایا جا رہا ہے۔ روز اعلان ہوتا ہے یہاں بھی کہ امیدوار کی جانب سے نیاز ہے، امیدوار کی جانب سے نیاز ہے۔ یہ نیاز یوں ہی نہیں ہے، یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے صدیوں سے، سینکڑوں سال سے، کہ اللہ کے بندوں کو کھلایا جاتا ہے، اور اللہ کا نام بھی رزاق ہے۔ جی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی بھی صفت ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ رزاق، نمرود کو بھی رزق دے رہا ہے، فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے، حامان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں ان کو مل رہا ہے، اور جو منکر ہیں تو عزیزان گرامی، نہ کبھی یہ سوچیے کہ اس کے اندر خرچہ بہت ہو جاتا ہے، اور نہ کبھی یہ سوچیے
کہہ رہے جماعت کے علاوہ بھی تو لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں. نہ جماعت کچھ نہیں ہے، انسانوں کی جماعت ہے بس. جو کھا رہا ہے اسے کھانے دی، اس لیے کہ یہ دستور ہے خاندان رسالت. اور وہی ایک آدمی نے بڑا عمدہ جواب دیا تھا، حالانکہ وہ بیچارہ تھا تو سیدھا آدمی، مگر یہ کہ اس نے جواب بہت عمدہ دیا تھا. یعنی سیدھے سے مراد یہ کہ کچھ بڑا پڑھا لکھا یا کوئی اسکالر آدمی یا کوئی مولانا آدمی نہیں تھا، وہ عام پبلک کا آدمی تھا. مگر کبھی کبھی اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں وہ عام پبلک کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو اچھے اچھے نہ کہہ پائے. تو وہ ایک صاحب ذرا دوسرے خیال کے تھے، تو ان کا بھائی تم لوگوں کیا تو بس اپنے کھایا پیا ہر وقت کھانا پینا رہتا ہے، اور آج بریانی پک رہی ہے، وہ آج کھچڑا پک رہا ہے، وہ آج یہ ہو رہا ہے، وہ آج روٹی اور کبابوں پر نظر ہو رہی ہے، آج کھلا ہو رہا ہے. اور تمہارے مذہب میں یہی کھانا پینا ہے سب، اور کچھ نہیں. اور تم لوگ بس سب یہ کھایا پیا کرتے ہو. تو ان کا نہیں، اللہ نے دیا سب کو تھا، تمہارے بزرگ سب کھا گئے اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملتا. ہمارے بزرگوں نے بو دیا تھا، ہم آج تک کھا رہے ہیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی، یہ ہاشم تھے جنہوں نے 4 مہینے قحط کے زمانے میں اپنے گھر کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلایا. ہاشم کے بھائی عبد الشمس جو شام میں رہتے تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ لاولد تھے. انہوں نے ایک غلام خریدا تھا جس نے ان کی بہت خدمت کی اور ان کے پاس رہا. عبد الشمس کا انتقال زیادہ ایج میں نہیں ہوا. عبد الشمس 30 اور 40 برس کی ایج کے درمیان انتقال کر گئے. بٹوین 30-40 ان کی ایج تھی جب ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کا ایک غلام تھا، اولاد تھی نہیں ان کے، ان کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے پال لیا تھا. اور اسلام آنے سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو بیٹا بنا کے پال لیتے تھے تو اڈاپشن جو ہے وہ اسلام میں منع کیا ہے. اڈاپشن جو ہے وہ اس کے پہلے تھا. اس کا ثبوت میں آپ کو قرآن سے بھی دے سکتا ہوں. اس کا ثبوت میں آپ کو قرآن سے دے سکتا ہوں. مسلم سوسائٹی میں رسول کے زمانے میں یہ بات موجود تھی. زید نام کا ایک لڑکا تھا جس کو لوگ پکڑ لائے تھے اور رسول اللہ نے اس کو خرید کے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ رہتا رسول اللہ کے ساتھ تھا اور رسول نے اس کو پالا تھا. لوگوں نے زید ابن محمد مشہور کر دیا تھا، اور زید ابن محمد کا پروپیگنڈا اتنا ہوا کہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کی تردید کی گئی. مما محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین. اور اسی زید ابن محمد کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے زینب بنت جحش ام المومنین سے رسول اللہ کی شادی کروائی ہے اللہ نے.
اس لیے کہ وہ پہلے زید کی بیوی تھیں. بیٹے کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے کبھی. اگر آپ کے بیٹے نے کسی سے شادی کر لی ہے تو وہ لائف لانگ ہمیشہ کے لیے آپ کی بہو جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہو گئی, وہ آپ کا حرام ہے ہمیشہ کے لیے. اس سے بحث نہیں کہ بیٹا طلاق دے دے یا کچھ کرے, بیٹا اس کو چھوڑ دے, طلاق دے دے, کچھ کر دے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو گئی. اللہ نے اسی لیے ام المومنین زینب بنت جہش کی شادی رسول اللہ سے کروائی تاکہ دماغوں سے یہ چیز نکل جائے کہ زید ابن محمد کے بیٹے نہیں ہوئے. خیر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, مجھے اس وقت اس کو چھیڑنا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اندر کچھ دشمنی حیدر کرار اور دشمنی حسن و حسین کی بو بھی آ رہی تھی. وہ ایک تاریخ کی بہت گہری سازش تھی جس کو قرآن نے آ کے چکنا چور کر دیا. تو عبد الشمس نے ایک لڑکا پال لیا تھا. جب عبد الشمس مر گئے تو دستور کے مطابق عبد الشمس کی ساری دولت کا مالک وہی ہوا, اور سوسائٹی میں عبد الشمس کا بیٹا کہلایا. سوسائٹی میں عبد الشمس کا بیٹا کہلایا, اور اس آدمی کا نام امیہ تھا. یہ آدمی جس کو عبد الشمس نے پالا تھا یہ اصلاً بیٹا نہیں تھا, غلام تھا. اس کا نام امیہ تھا, جس کی نسل سے بنی امیہ ہیں. امیہ جس کی نسل سے بنی امیہ ہیں, یہ وہ امیہ تھا. اور امیہ کے معنی بھی ہوتے ہیں کنیز کے. چھوٹی کنیز, حقیر کنیز, کم قیمت کنیز جو ہو اس کو عربی زبان میں امیہ کہتے ہیں. امت کنیز کو کہتے ہیں, اور امیہ اس کی تصغیر ہے, یعنی اس کے اندر حقارت و کمزوری پیدا کرنے کے لیے اس کو امیہ بنا دیتے ہیں. امت تھا تو مرد, مگر نام اس کا عورتوں جیسا تھا. امیہ جو ہے یہ لیڈیز نام ہے, جینٹس کا نام نہیں. عربی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو یہ امیہ تھا. یہ امیہ جو ہے یہ ہمیشہ دشمن رہا ہاشم کا, اور اس کے نسل دشمن رہی اولاد ہاشم. عزیزان گرامی, آج کی مجلس یہیں پر تمام ہو جائے گی. کل بات آگے بڑھے گی تو کل آپ کو سناؤں گا. آج میں نے آپ کو ہاشم کی ایکٹیویٹیز سنائی, کل میں آپ کو امیہ کی ایکٹیویٹیز سناؤں گا. لیکن آج میں صرف ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ جب بنی امیہ بادشاہ ہو گئے اور ان کے پاس پاور آ گیا, اور سارے راوی اور محدث اور ہسٹورینز سب انہوں نے خرید لیے, تو امیہ کو غلام سے بیٹا بنا دینا کتنی مشکل بات تھی. انہوں نے فوراً اس کو بیٹا بنا دیا. لیکن جیسے کہ پولیس میں یہ بات ہے جو کہتے صاحب مجرم بعض غلطیاں ایسی کر جاتا ہے یا بعض چیزیں ایسی چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اصلی مجرم ہے, اور اس کے بعد پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے, اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ذریعے سے میں پکڑا جاؤں گا. 3 موقع ہیں تاریخ کے اندر جب اولاد ہاشم نے اولاد امیہ کو غلام زادہ کہا. بس
اسی پہ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی، کل کا بیان بڑھے گا آگے۔ 3 موقع ہیں جب اولاد ہاشم نے اولاد امیہ کو غلام زادہ کہا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے بتا دوں، اگر عزیزوں میں لڑائی ہوتی ہے تو گولی مار سکتے ہیں غصے میں، مگر خاندان حسب نسب کو ایک دوسرے کے برا نہیں کہہ سکتا ہے۔ یعنی ایک دادا کی اولاد میں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتنے دشمنی ہو جائے کہ ایک دوسرے کا مرڈر کر دیں، مگر ایک کزن دوسرے کزن کو چور کی اولاد نہیں کہے گا، اس لیے کہ پھر اس کا مطلب کہ وہ بھی چور کی اولاد ہے۔ تو اگر یہ ایک ہی خاندان کے تھے تو ٹھیک ہے، قتل کر دیا وہ الگ بات ہے، غلام زادے کیا مانے؟ اور اگر یہ غلام زادہ ہے دوسرا کیسے نہیں ہوگا جب ایک ہی لائن سے آ رہے ہیں؟ تو اب آئیے سنیے کون کون سے موقع ہیں۔ مکہ فتح ہوا ہے، ابو سفیان رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ابو سفیان امیہ کا پوتا ہے، رسول اللہ ہاشم کے پڑوتے ہیں، وہ امیہ کی نسل سے، یہ ہاشم کی نسل سے۔ کوئی پوچھتا ہے ان کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا؟ نفرت کی نگاہوں سے دیکھ تو لیا مگر بدلہ نہیں لیا۔ قوموا انتم طلقاء، جاؤ غلام زادوں تم آزاد ہو۔ ایک موقع جب غلام زادہ کہا، آئیے کہہ لیجیے اس وقت رسول اللہ وننگ پوزیشن میں تھے، مکہ فتح کیا تھا، ابو سفیان کمزور پوزیشن میں تھا، لہذا کہہ دیا، زندگی بھر کا غصہ اتار دیا، غلام زادہ کہہ دیا۔ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ دوسرا موقع، مولا علی نے معاویہ کو خط لکھا، نہج البلاغہ کے مکتوبات کے سیکشن میں موجود ہے خط، اس وقت نہج البلاغہ یہاں رکھی ہوگی، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اس میں لکھا تو میری برابری کیا کرے گا؟ لیست طلیقک المہاجر، غلام زادے مہاجروں کے برابر ہوں گے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب غلام زادہ، کہہ لیجیے حضرت علی بھی اچھی پوزیشن میں تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، داماد رسول تھے، میجارٹی مسلمانوں کی ان کو سپورٹ کرتی تھی، لہذا انہوں نے لکھ دیا۔ اب آئیے تیسری پوزیشن، شہزادی زینب رسیوں میں بندھی یزید کے سامنے کھڑی ہیں، حسین کا کٹا سر سامنے رکھا ہے، سید سجاد ہتھکڑی پہنے کھڑے ہیں، اب پوزیشن دیکھیے کس کی کیا ہے، اب پوزیشن دیکھیے کس کی کیا ہے۔ یزید فل فلیش بادشاہ بنا ہوا تخت حکومت میں بیٹھا ہے، زینب کبریٰ سر برہنہ ہاتھوں میں رسیاں بندھوائے دربار میں کھڑی ہیں، سامنے تشت طلا میں سر حسین رکھا ہے اور چوتھے امام لوہے میں جٹلے کھڑے ہیں۔ یزید اس منظر کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اپنے پرانے دل کے غبار نکالنا چاہتا ہے۔ اس نے کچھ غلط باتیں کہیں آل رسول کے لیے، اور زینب سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا، دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی۔ بس جیسے ہی وہ دولت و طاقت کے نشے میں چور ہو کے یہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ زینب سر اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں، سن او آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ یہ تیسرا موقع ہے جب دربار شام میں
شہزادی زینب نے آل امیہ کو غلام کی اولاد کہا ہے۔ فرماتی ہیں سن، وہ آزاد کردہ غلام کی اولاد، اور یہ نہ سمجھنا کہ میری جیسی خاتون تجھے جواب کے لائق سمجھتی ہے، یہ وقت کی بات ہے جو مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے، ورنہ میری جیسی خواتین تیرے جیسوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ایسی بات۔ میرے بھائی نے کبھی تمنا حکومت نہ کی، رہ گیا تیرا یہ کہنا کہ اللہ نے حکومت تجھے دی تو اے یزید تجھے دھوکہ ہے، تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں شہزادی زینب پر، جنہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ظالم کو ہمیشہ مہلت ملتی ہے، اللہ والے کو ہمیشہ حکومت ملتی ہے۔ حسین کو حکومت ملی تھی، آج پھر حسین کی حکومت کا پرچم لہرا رہا ہے، آسمان پر محرم کا چاند ہو گیا، حسین ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، سیدہ مجلسوں میں آنے پر تیار ہو گئیں، عزاداری شروع ہو گئی، یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرمائیے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، مگر گلی گلی کہیں عباس کا پرچم ہے، کہیں علی اکبر کی جوانی کا ماتم ہے، کہیں ننھے علی اصغر کا جھولا ہے، کہیں قاسم کی مہندی ہے، کہیں حسین کا علم ہے۔ یا حسین آپ کے دن آ گئے مولا، غلاموں کی تمناؤں کو قبول کیجئے۔ آج چاند رات ہے، 10 دن کے بعد وہ بھی رات آئے گی جس میں بارگاہ اجڑ جائے گی، سرکار ویران ہو جائے گی، مقتل میں لاشیں پڑی ہیں، زینب فریاد کر